أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کسی قوم نے آج تک زمین کی بادشاہت میری تسبیحوں یا گوشہ نشینیوں کے زور پر حاصل نہیں کی۔ اس کا خدا سے بیشتر اسلوب روز اول سے مجاہدانہ ہی رہا ہے۔ شیطان ہر جگہ اپنے طاغوتی مکر و حیل سے انسان کو نقد اجرت کی تما دے کر اپنے دام میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اس کے قلب کے اندر دل فریب بتوں کی ایک بڑی محفل لگا کر خدا اور اس کے محرک احکام سے پرکشتہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی آگے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے آ سرکتا ہے، کبھی دائیں سے آ نکلتا ہے، کبھی بائیں سے آ حاضر ہوتا ہے، اور صحیح و عمل کے صراط مستقیم سے ورگلاتا رہتا ہے۔ گویا ممنوع درخت کی طرف بلا کر اس کو حفظ و امن کے الجنہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان بولا، اچھا جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گات میں لگا رہوں گا، آگے سے اور پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، ان کو ہر طرف سے گھیروں گا، اور تو اکثر ان کو نا شکر گزار ہی پائے گا۔ یہی وہ طاغوتی طاقت ہے جو ہر وقت اور ہر لحظہ انسان کے در پہ ہے، اس کو ہر دم اور ہر آن بہکا رہی ہے، لمحے لمحے کے بعد نیا بت پیدا کر رہی ہے، توڑے ہوئے بتوں کو چشمے زدن میں پھر جوڑ دیتی ہے، نئی نئی اور دل فریب مورتیں اثر نو پیش کر کے خدا کے بتائے ہوئے صراط مستقیم میں مشکلات قدم قدم پر ٹھہر جانے اور خدا تک نہ پہنچنے کے سامان پیدا کر رہی ہے۔ خدا کی راہ پر چلنے والے اور اس کی عبادت اختیار کرنے والے شخص کے لیے شیطان کا اس زمین پر موجود ہونا ایک ابتلاء عظیم ہے، بلائے مسلسل ہے۔ اس کے لیے اس کار طلب اور صبر آزما خدا کو خوش کرنے کی سبیل یہی ہے کہ ہر دم کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ اعراف میں فرمایا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ شیطان اور اس کا قبیل تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ راہ خدا میں اس کی یاد دلائی ہوئی تکلیفوں کی کچھ پرواہ نہ کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی صحیح کرے، پہم صحیح عمل کر کے اس دنیا کے اندر خلیفہ خدا بنے، نفخت فیہ من روحی کا مصداق ہو، تو عبد مخلص بن کر رہنا، اپنی تمام ارادت اور عقیدت کو خالصتاً اسی کے لیے وقف کر کے اس کے تکلیف دہ احکام پر عمل ہو جانا ہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا راہ راست موجود نہیں۔ سورہ زخرف میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ ہی تمہارا رب ہے، تم سب کا رب ہے، تو اسی کی تم عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔